جی ہاں دوستو، جمعہ کے بعد میں نے کام کا اینڈ کر دیا تھا اور آ گیا تھا میں اے سی والے کے پاس. یہ وہی لڑکا جس نے ورتھ کا اے سی ڈالا تھا. اب دوبارہ جو ہے مسئلہ آ گیا. مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کمپریسر ہمارا تو گئی ہو. کمپریسر خراب ہے. ہم نے کمپریسر اب اس میں ڈالنا ہے ایک اور نیو لے کے. قابلی ہوتا ہے نیو ہوتا ہے قابلی لے کے. کون سا ہے کمپریسر یہ جو ڈالا ہوا ہے؟ ٹیرس کٹ کا کمپریسر لیں گے. یہ یہاں پہ اس کی شاپ تھی اور یہ اس کے اوزار ہیں جو کہ ابھی لے کے گھر جاؤں گا اس کو اور کمپریسر لے کے آئیں گے طارق روڈ سے کمپریسر لے کے پھر اس میں لگائیں گے. پھر اس میں گیس ڈالیں گے اور پھر کیونکہ کافی کوشش کر لی بنا اے سی کے کام کرنے کی منی رائڈیں کرنے میں، لیکن جب کام اب معاملہ بڑھ گیا. اب منی میں کام نہ ہوتا ہے اور گرمی 20 لگے 15 لگے وہ بعد میں پتہ چلے گا. اس کا بیلٹ بھی چینج ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا معاملہ اس کو دیکھیں گے. جی ہاں، تو طارق روڈ سے سامان لے کے آ چکے ہیں واپسی. وہاں سے آگے تھے. اب یہ جگہ کو اگنور کرو. تو سامان کیا کیا لیا ہے؟ دوبارہ خرچے ہو گئے، ڈبل خرچے ہمارا استاد کروا رہا ہے. پہلا تو ہمارا یہ کمپریسر خراب تھا. کمپریسر دکھانے دو اور بتا کتنے کا یہ کتنے کا ہے؟ 8,000 روپے. کون سا والا؟ اس کا نام کیا ہے؟ مسٹوبیشی. یہ نمبر 1 پہ جو خراب تھا یہی تھا. اس کو ایسے کر کے رکھ دیتے. اس کے بعد یہ لائنیں بنوائی. وہ کیوں بنوائی؟ کیونکہ اس میں جو لگا ہوا تھا وہ تھا ٹیرس کٹ. کون سا؟ ٹیرس کٹ کا. اور اب ہم نے لگایا دوسرا. تو اس کی وجہ سے مسٹوبیشی جو بھی تو یہ اس کا جو ہے بریکٹ بھی نیا لگانا پڑا اور لائنیں بھی بنوانی پڑی. اور یہ والی بوتل ہوتی ہے. اس کا کام کیا ہے استاد؟ گیس کو فلٹر کرتی ہے. گیس میں کچرا فلٹر ہوتے صاف کرتی ہے. فلٹر کا کام. تو یہ بوتل کی طرح کی یہ فلٹر ہے. اور اس کے علاوہ بریکٹ کہاں پہ ہے؟ اوئے بائک کے اندر بریکٹ. اس کے علاوہ جو سامان ہے بریکٹ تو یہ لڑکا بھول کے آ گیا اس میں کیا نام ہے بائک میں. یہ گیس اس کے اندر 2 کین ڈلیں گے 12-2400 روپے کے یہ. اور یہ بیلٹ ڈرین پائپ واٹر. یہ ایک پائپ اس کے اندر ہے ڈرین واٹر کا. اور اس میں جو پہلے لگا ہوا تھا نا وہ ٹیرس کٹ کہتے ہیں اس کو، جو کہ خراب ہو چکا ہے. یہ والا تھا. یہ اس کا تھا. یہ اس کے اندر پہلے لگا ہوا تھا. اس کا نام ہے ٹیرس کٹ. یہ بتا رہے ہیں. اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے. یہ اس کا نام بتا رہے ہیں. یہ ٹیرس کٹ کا ہے. اور یہ لائنیں وغیرہ بنوانی یہ چیزیں ہم اس میں سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی دوبارہ پرفارمنس دکھاتا ہوں کیا دیتا ہے. بس یہی خرچہ ہوا ہے. الگ الگ چیزوں کیا بتانا. 1000 کا یہ، 8,500 کا یہ بیلٹ اور وہ سب ملا کے کوئی 12 سے 13,000 خرچ ہو چکے گیس کے ساتھ. تو باقی اس کو آن کرتے ہیں. یہ پیش آئی کہ منی کی رائڈیں کم ہو چکی ہیں تو منی کے شاپر بھی بڑھ چکے ہیں. رائڈیں کم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا شاپری کام چل رہا ہے. مطلب کہ رائڈ پکڑائی میں بھی نہیں آتی. ان ڈرائیو میں خاص طور پہ اتنے بڑے شاپر ہیں جس کی آپ اندازہ لگا نہیں سکتے. 600 روپے میں کوئی 20 کلومیٹر جا رہا ہے. 600 روپے میں کوئی 16 کلومیٹر جا رہا ہے. اس حساب سے کہ مطلب کہ 30-40 روپے پر کلومیٹر سے. تو اب اس کا اے سی آن کروانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے میں بائکیں کے اوپر کمفرٹ رائڈ لے سکتا ہوں. کمفرٹ رائڈ منی رائڈ ملا کے جو ہے نا ہو سکتا ہے اپنا نظام پورا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی جو بلاگر ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے کام میں جو ہے ڈاؤن فال چل رہا ہے. ڈاؤن فال اس وجہ سے میں نے گاڑی بھی چینج نہیں کی. اسی پہ ہی خرچہ دے ہمارا. اب آپ لوگوں میں سے کسی کا یہ بھی کویشچن ہوگا کہ یار یہ اس میں اے سی لگا رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں یہ گاڑی ہی چینج کر دیں. کیونکہ میری کیش کی گاڑی ہے اس میں انسٹالمنٹ نہیں ہے تو میں گاڑی بھی چینج کر سکتا ہوں. تو وہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے کام کا چل رہا ہے ڈاؤن فال ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اور گاڑی پکڑ کے لے کے آؤں اس کی انسٹالمنٹ نکالنا آج کل کام کے حالات آپ کے سامنے. تو یہ کیش کی گاڑی ہے اس وجہ سے جو ہے نا اسی کو ہی بنا رہا ہوں چلا رہا ہوں. وہ انسٹالمنٹ جو بنوں گا وہی اس کو کبھی اے سی میں کبھی ادھر کبھی ادھر جو یہ اخراجات کر کے اپنا نظام چل رہا ہے. تو اس کو فٹ کرنے میں جتنا ٹائم آتا ہے ہوئے اس کی بریکٹ نکال. باقی ہمارا استاد خرچے پر خرچے کیا جا رہا ہے. ایک برگر
لے گیا, جوس لے گیا, ابھی ایک بوتل لے گیا, کام ابھی تک کچھ نہیں ہوا. خیر کام ہوتا رہے گا اور یہ نظام بھی چلتا رہے گا. تو اس کو ایک ایک چیز کو فٹ کرتے ہیں, ایک ایک کیا ہے, صرف یہی فٹ کرنا. فٹ کرنے کے بعد پرفارمنس دکھاتے ہیں کیا کرتا ہے. پھر کل سے انشاءاللہ کمفرٹ اور منی دونوں رائڈر دبا کے کریں گے اور تب جا کے کچھ ہوگا. یہ چیز جو بائک میں رہ گئی تھی نا وہ یہ تھی, یہ بریکٹ ہوتی ہے, بریکٹ اس میں لگی ہوئی تھی وہ پہلے, تو اس میں جو کمپریسر لگا ہوا تھا وہ اور لگا ہوا تھا ٹیرس کٹ کا, تو اس کا سائز اور اس کے سائز میں فرق ہے, تو اس وجہ سے یہ بھی چینج کرنا پڑ گیا. خرچے ہو رہے ہیں, دبا کے ہو رہے ہیں, باقی رزلٹ کب تک, اب صحیح نہیں چلانا. اب انشاءاللہ اوکے چلے گا. تیری خیر بس اوکے چلے گا, کیونکہ پچھلی بار میں نے کہا تھا اب مسئلہ آیا تو تیری خیر نہیں, تجھے میں نہیں چھوڑنے والا, کیونکہ 35-30 ہزار پچھلی بار بھی لگایا ہمارا. ہاں بھائی, ابھی وہ نیچے دیکھے ڈرین واٹر کا جو پائپ ہے وہ بھی خراب ہو پڑا ہے. ایک یہ تو یہ خرچے صرف اے سی آن کروانے کا. میرا پہلے مجھے یاد ہے پچھلی ویڈیو میں نے جب یہ لگایا تھا تو کتنا میرا 25,000 خرچہ آیا تھا نا, 25 آیا تھا وہ لگتا ہے اپنے کام میں, 25,000 آیا تھا, اور اب 13,000, تو ٹوٹل کوئی 35 سے 40 ہزار خرچ ہو گئے ورڈز کا اے سی. اب جو چیز صرف کنڈنسر کے علاوہ ٹوٹل چیزیں چینج ہو چکی ہیں, کولنگ کوائل یہ, اور کمپریسر, لائنیں, بریکٹ, صرف بوتل, اور صرف کنڈینسر کے علاوہ, کنڈینسر بھی اس کا اچھا لگا ہوا ہے, اللہ کرے وہ ٹھیک چلے, نہیں تو آنے والے ٹائم میں اللہ نہ کرے وہ بھی چینج کرنا پڑے گا. تو اسی لیے گزارے ہو رہے ہیں کہ یار اب کام میں وہ چیز نہیں رہی. اب میرے بلاگ بھی دیکھ رہے ہیں اور لڑکوں کے بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو کام میں آپ دیکھیں کہ مسلسل ڈاؤن فال چل رہا ہے, اپ نہیں جا رہا, تو گاڑی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی اس سے ایک اور سٹیپ نہیں لے سکتے. تو یہ باس ہے, باس کا لیول الگ ہے, اس کو اے سی آن کرتے ہیں, منی کمفرٹ دونوں میں چلاتے ہیں, ہیٹ کرے گی کچھ کرے گی تو اس کے لیے اس کا جو ہے نا ریڈیٹر سروس کرائیں گے, ریڈیٹر چینج کریں گے, اوور آل اسی پہ ہی گزارا کریں گے جب تک کوئی نیو اپلیکیشن نہیں آتی یا پھر کوئی بھی ایپلیکیشن اچھا نہیں سوچتے. اب 4 ایپلیکیشن ہے, کریم, بائک یا ینگو, انڈرائیو, تینوں ایپلیکیشن کا ایک ہی ذہن ہے کہ ہمیں کسٹمر اپنا نہیں بھگانا, کسٹمر ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہے. اور کسٹمر کیسے آئے گا, جب اسے کم پیسوں میں سروس ملے گی اور اسے نہ ویٹنگ چارجز دینے پڑیں, نہ ہی مطلب کہ ٹریک چینج کرنے کے پیسے دینے پڑیں, تو اس وجہ سے وہ اسی ایپلیکیشن کو یوز کرے گا. اور چاروں ایپلیکیشن نے سیم فیئر کر دیا ہے, سیم بالکل سب کا. اب حساب لگاؤ, بائکیا کا کچھ بونس اچھا ہے اور فیئر اچھا ہے, باقی تینوں ایپلیکیشن ایک جیسی ہیں. جس کے 10-20 روپے فیئر اچھا ہے تو اس کا اتنا کمیشن زیادہ ہے. اتنی دیر کے بعد ہم اس سٹیپ پہ پہنچے ہیں کہ ابھی جو ہے ہم کمپریسر لگا رہے ہیں. یہ آئل تھا, آئل ڈالا اس کے اندر, آئل ڈالنے کے بعد اس کو کمپریسر کی بریکٹ فٹ ہو گئی ہے. یہ بریکٹ ہوتی ہے, بریکٹ فٹ ہو گئی ہے. پہلے والی بریکٹ یہ تھی, دیکھیں شیپ میں فرق ہوتا ہے, کمپریسر میں فرق ہے تو اس کی بند دیکھیں, اور یہ دیکھیں, تو یہ فٹ کریں گے, بیلٹ نیو لگائیں گے. اس کے بعد پرفارمنس میں دوبارہ بھی آپ کو چیک کرواؤں گا, پہلے بھی میں نے پرفارمنس چیک کروائی تھی کہ ویٹس کے اسی کے ساتھ یہ کمپریسر کیا کرتا ہے. اور وہ تھا ٹیرس کٹ کا, اور یہ ہے مسٹوبیشی. وہ تھا ریس والا نہیں تھا نا, وہ ریس والا نہیں تھا, وہ مطلب کہ کیا تھا, کھڑی گاڑی پہ بھی کولنگ کرتا تھا. اور یہ ہے ریس والا. گاڑی جتنا ریس میں ہوگی آپ نے بیک گراؤنڈ بس کیا کرنا ہے, اسکپ کرنا ہے, اگنور کرنا ہے, کیونکہ ہمیں جگہ نہیں ملی تو یہی مجبوراً ہمیں کھڑا ہونا پڑا. تو یہ چیز چھوڑیں, خیر جو یہ ہے یہ ریس پہ کام کرے گا. جتنی گاڑی, اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ جیب پہ ہلکا ہے, 6,000 روپے کا, اور وہ 20,000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 20,000 کا ہے تو وہ جیب پہ بھی نقصان ہے, اور وہ مل بھی نہیں رہا تھا, وہ پڑا ہے. مل نہیں رہا تھا کہ اگر مل بھی جاتا تو اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ قابلی ہمیں بنا کے دیا گیا اور وہ بنا ہوا بھی قابلی بنا کے دیتے. مطلب کہ ہمیں یہ صحیح لگا جیب پہ, اور اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرفارمنس دیتا ہے مہران گاڑی کے اندر. اور یہ بوتل چینج کی ہے. بوتل کیوں چینج کی کہ یہ اگر
یہ ہمارا استاد کا کہنا ہے اگر یہ بلیک ہو جائے تو سمجھ لو اس میں کچرا آ گیا. اب وہ دیکھو، اب یہ دیکھو یہ وائٹ ہے اور یہ دیکھو کتنا بالکل بلیک ہے. اب یہاں سے بھی ذرا دیکھو اس میں بھی کاربن ہے. تو یہ سین ہے، یہ بھی چینج ہو گئی. اب اس کو آڑا ٹیڑھا ادھر ادھر یہ تارے بچا کے ہے، یہ تارے نہ ٹوٹے کیونکہ یہ سینسر کے ہوتے پھر گاڑی یا مسنگ کرتی یا سٹارٹ نہیں ہوتی یا پھر لائٹ آ جاتی ہے، انجن چیک لائٹ. جی ہاں، تو ہم دوبارہ آ چکے ہیں میکینک کی شاپ پہ. اس کی ہے اور ایک پارٹنر بھی ہے اس کا. کیوں یہاں پہ آئے ہیں؟ ایک ریزن یہ کہ اس کا بیلٹ جو ہے نا نہیں مل رہا تھا. جو ہم لے کے آئے ہیں وہ سائز میں تھوڑا جو ہے نا بڑا نکلا، ہمیں چھوٹا لینا تھا. 28 کا لے کے آئے، ہمیں 27 کا لینا تھا. وہ ایک تو یہاں سے، دوسرا لیکیج ہم نے چیک کرنی تھی، لیکیج بھی یہیں سے چیک ہوگی. اور یہی ریزن تھا، بیلٹ اور لیکیج چیک کر کے اس میں ڈالتے ہیں جو ہے گیس ڈالنے کے بعد آپ کو پرفارمنس ذرا چیک کرواتے ہیں. بیلٹ بس ہو جاتا کام. جی ہاں دوستو، تو ابھی فلش کر رہا ہے یہ یہاں سے جو ہے نا پریشر دے کے اس کا جو فلش ہوتا ہے مطلب کہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ایک دیکھنے والے بھائی بھی مل گئے، یہ ان کا نام یاسین بتا رہے تھے یار. یہ گاڑی چلاتے ہیں، کبھی ہم ان کا بھی انٹرویو انشاءاللہ لیں گے اور دکھائیں گے آپ کو. یہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ نہیں ٹک ٹاک پہ انہوں نے دیکھا ہے. کافی سارے لوگ ہیں یار جو مجھے ٹک ٹاک سے جانتے ہیں اور یوٹیوب سے مل ہی جاتے ہیں کہیں پہ کھڑے ہوئے چلتے ہوئے. تو یہ بھائی صاحب پہلے ہی یہاں پہ کھڑے تھے اور میں آیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ آپ وہی ہو ٹک ٹاکر جو ٹک ٹاک ویڈیو بناتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ گاڑی ہے ان کے پاس، سیوک 2006 کا ماڈل، LPG پہ چلاتے ہیں. تو ان کے ساتھ گپ شپ کی ہے لیکن ابھی وہ کام میں مصروف ہیں، ان کو پتہ نہیں میں ان کا کلپ نکال رہا ہوں. باقی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کلپ نکالنا مسئلہ تو نہیں ہے، کہہ رہا نہیں مسئلہ نہیں. جی ہاں دوستو، فائنل سٹیج وہی جو کہ لاسٹ میں ہوتے ہے، گیس ڈال رہے ہیں. وہی گیس جو پہلے ڈالی تھی، کیا نام ہے اس کا، فورس ویل. اب کی بار 2 لیے ہیں کین کیونکہ کم ہو گئی تھی نا تو ایکسٹرا ڈالنی پڑ گئی تھی، تو 2 کین ڈال رہے ہیں. 1200 روپے کا ایک ہے. اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں ذرا. ہو گیا سٹارٹ. ہاں ہے مٹی، پتہ نہیں کب سے کھڑے ہیں، مٹی کر دیا بھائی. لگ رہا ہے نہیں، پلی لگ رہی ہے باڑی میں، کہہ رہے ہیں چلتے ہوئے نہیں لگنی چاہیے. ہاں اب لگ رہی ہے. کیا بتا رہے کہ اس کا فاؤنڈیشن اندر کا چیک کرتے ہیں کیا نظام ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے ہلکی کولنگ آ رہی ہے. وہ جیسے جیسے گیس جا رہی ہے نا کولنگ بھی آ رہی ہے. یہ یہاں پہ فلٹر لگانا ہے یار کیونکہ یہاں سے مٹی لے رہا ہے، اگر مٹی لے رہا ہے. آ رہی ہے سلو جیسے جیسے گیس جا رہی ہے ویسے ویسے کولنگ آ رہی ہے. فائنل جو ہے نا اب اس کا نکلا ہوا ہے یہاں سے پائپ. یہ تو گارڈ ہے، اس کا پائپ نیچے گرا ہوا ہے، یہ بھی سیٹ کرواتا ہوں. یہ اس میں اور اس میں. ہاں جی ہاں دوستو، فائنل ہو چکی ہے. گیس ڈل گئی ہے، 1.5 کین یہ ڈلا ہے اس کے اندر، ایک پورا اور ایک آدھا. اب پرفارمنس چیک کرواتا ہوں. فی الحال یہاں سے وہ نکلا ہوا ہے سسٹم. تو پرفارمنس یار کیا بتاؤں آپ کو کہ بہترین ہے. جو پہلے والا کمپریسر تھا نا ٹیرس کٹ کا، اس سے تھوڑی کم ہے لیکن مطلب کہ اوریجنل سے زیادہ ہے. کیونکہ اوریجنل اس کا اے سی جو ہے نا وہ فرق ہے، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرو. اور باقی اگر کمپیئر کرنا ہے کہ مطلب کہ ٹیرس کٹ والا، اچھا یہ کہ اس سے گاڑی لوڈ نہیں لے رہی، یہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ گاڑی لوڈ نہیں لے رہی. یہ ریس والا ہے تو گاڑی رننگ میں جیسے جائے گی اور اچھی جو ہے اس کی پرفارمنس ہو جائے گی.
جو وہ پہلے لگا ہوا تھا نا یہاں پہ اگر میں رات کے ٹائم چلاتا تھا نا تو یہاں پہ جو ہے نا پسینہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، نمی آ جاتی تھی شیشوں پہ. اس پہ نہیں آ رہی فی الحال. یہ شیشہ ہو گیا نا، اس پہ نہیں آ رہی فی الحال. تو شاید رننگ میں آ جائے لیکن ابھی نہیں آ رہی. صحیح ہے، مطلب اس کے اوریجنل سے صحیح ہے، بس یہ چیز ہے. تو خیر کل سے اب انشاءاللہ اے سی رائڈ بھی کر سکتے ہیں ہم. دن میں اس کی مزید پرفارمنس پتہ چلے گی. تو ابھی جا کے فری ہوا ہوں 11 بجے. یہ چھوٹا چھوٹا کام بہت بڑا ٹائم لے لیتا. اب یہ جالی میں نے نہیں لگائی کیونکہ جو ہے نا ابھی لگانا ہے اس کو، پریشر لگانا ہے صبح سامنے کنڈینسر میں، اس وجہ سے. اچھا پرفارمنس بتاؤں میں آپ کو، تو پرفارمنس ٹیرس کٹ کا جو ڈلا ہوا تھا نا پہلے کیا کمپریسر، ویسی تو نہیں ہے، اس کے برابر تو نہیں بول سکتے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ لوڈ بہت ڈالتا تھا. صحیح ہے، گاڑی پہ لوڈ ڈالتا تھا. یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے. گاڑی ابھی اے سی کے ساتھ میں چلا رہا ہوں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ گاڑی کے اوپر اے سی چل رہا ہے. پہلے گاڑی لوڈ لے رہی تھی، اب یہ میں نے بند کیا. بس 19-20 کا فرق آ رہا ہے. 19-20 گاڑی لوڈ لے رہی ہے، جبکہ اس سے گاڑی زیادہ لوڈ لے رہی ہے. بس یہ، اور کولنگ میں بھی تھوڑا فرق ہے، اس سے کولنگ زیادہ تھی. کل ایک نئے لوگ کے ساتھ ابھی جا کے میں سوتا ہوں، ریسٹ کرتا ہوں. لیکن کل ایک نیا سیاپت آن ہو چکا ہے کہ جو میں نے کمپریسر ڈالا ہے نا، تو کمپریسر کی جو پلی ہے وہ باڈی میں لگ رہی ہے. وہ کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے جو ہے نا کیا نام ہے اپنا، اسٹیشن دونوں خراب ہے، نرم ہو گئے ہیں، جس وجہ سے انجن میں جو ہے نا وہ ویبریٹ، جب انجن آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کی پلی باڈی میں ٹکراتی ہے کمپریسر کی. تو وہ کل فاؤنڈیشن ڈلوانے اور پھر انشاءاللہ دبا کے کام کرنا. پرفارمنس میں ذرا فرق ہے، پرفارمنس ٹیرس کٹ جتنا نہیں ہے. باقی مطلب کہ ایک نارمل جو ہے مہران گاڑی کا جو اے سی ہوتا ہے نارمل،